محض 200 لوگوں کی آبادی والے یمن کے اس گاؤں میں 70 سے زائد لوگ نابینا ہیں، جبکہ کئی لوگ جسمانی طور پر معذور ہیں۔ غربت کے شکار اس گاؤں میں بیشتر گھر بہت بوسیدہ ہیں۔ زیادہ تر گاؤں والے بے روزگار ہیں اور ان کے اہل خانے کا گزر بسر زراعت پر منحصر ہے، یہاں تک کہ یہ اب بھی صحرا کی سختیوں میں ہی اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل میں سے ایک لڑکا فارس علی ہے، جو بصیرت نہ ہونے کے باوجود یونیورسٹی میں ادب کی تعلیم حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ فارس علی موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر 50 کلومیٹر دور واقع صوبے کے دارالحکومت لاج میں پڑھنے جاتا ہے۔ کئی بار فارس کو ٹیکسی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن فارس کے لیے یہ بہت مہنگی سواری ہے۔ مجھے ٹرانسپورٹ کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں کس طرح اپنے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتا ہوں۔ مجھے کبھی کبھی ایک گاڑی کے لیے 2000 یمنی ریال۔ فارس علی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی کفالت بھی کرتے ہیں۔ وہ مویشی چرا کر اور مہندی فروخت کر اپنے لیے پیسے جمع کرتے ہیں۔ فارس چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیم مکمل ہو جائے اور وہ برسر روزگار ہو جائیں۔ اس گاؤں میں موجود لوگوں کی نابینائی ان کے جینیات میں ہے۔ مقامی ڈاکٹروں کے مطابق گاؤں والوں میں یہ بیماری نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر بچے کی پیدائش کے بعد کئی مہینے بعد ان کی نظر میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ بچے کی آپٹک اعصاب مناسب طریقے سے تیار نہیں ہو پاتے۔ اس کی وجہ ریٹینا کے کروموزوم کی موٹائی ہے اور اس مرض کا یہاں علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کی وجہ سے اندھاپن ان کے جین میں منتقل ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی اولادیں بھی نابینا پیدا ہو رہی ہیں۔ اس گاؤں میں ڈاکٹر ناصر علی ناصر ہیں، جنہیں اس بیماری سے نجات پانے کی زیادہ امید نہیں ہے۔ مسئلے کا سبب رشتہ داروں کے ساتھ شادیاں کرنا ہے۔ اس اندھے پن کی بنیادی وجہ یہی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اکثر صورتوں میں لوگ مکمل طور پر اندھے ہیں، لیکن کچھ صرف جزوی ہیں، ان میں اکثر علاج کرانا بھی نہیں چاہتے۔